اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم موعد لن يجدوا من دونه موئلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 58۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ برکتوں رحمتوں سے مالا مال ہے۔ ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی برکتیں اور رحمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان، لوگ اگر جان جائیں کہ رمضان المبارک میں کیا برکتیں، کیا رحمتیں، کیا عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے، لتمنت امتی، تو میری امت تمنا کرے گی، آرزو کرے گی کہ ان تکون السنۃ کلھا رمضان، تو پورے کا پورا سال جس طرح رمضان المبارک کی برکتیں، عظمتیں، رحمتیں ملتی ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں بٹورتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرے۔ یہ تمنا امت کرے گی۔ اس لیے معلوم نہیں کہ اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، برکتیں کتنی اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، آپ ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے رکھا ہے، جس کی جتنی طاقت، صلاحیت، چاہت، نیکیاں کرنا، عبادت کرنا، برکتیں حاصل کرنا، رحمتیں لوٹنا، جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی اس پر انحصار کیا جاتا ہے۔ زیادہ کی طلب ہے، زیادہ محنت کر رہے ہیں، زیادہ جستجو ہے، ہارڈ ورکنگ زیادہ ہے، اللہ زیادہ دے گا، تھوڑا ہے تھوڑا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں تو بہت زیادہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پورا ابتدا سے لے کر اختتام تک ٹرین کر رہا ہے، بندوں کو سکھا رہا ہے، پرجوش بنا رہا ہے کہ تم اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی عبادتوں کو بھی اپنی درست کر لو، صحیح کر لو، کیونکہ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اگلے 11 مہینوں میں اس کا اثر دکھانا ہے۔ برکتیں، رحمتوں تو یہ مہینوں میں ہیں، یہاں پر ٹرینڈ ہونے کے بعد پوسٹنگ جب ہوگی تمہیں بتانا ہے، پرفارمنگ تمہاری ہوگی کہ تم کیسے ان عبادتوں کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ کر رہا ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ کہ عبادتیں اپنی درست کر لو، صحیح کر لو، اللہ جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے وہ کر لو، اور ساتھ ساتھ بندوں کے معاملات بھی درست کر لو۔ آپس میں ہمدردی، غمخواری، امداد، ریسپیکٹ، گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، بھلائی کرو، بہتری کرو، اچھائی کرو۔ تو یہ
رمضان المبارک کا مہینہ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور اس مہینے میں آپ دیکھ لیجئے عام طور پر جو باتیں نہیں ہوتی، جو کام نہیں کیے جاتے، اللہ تعالیٰ خود بخود صلاحیت دیتا۔ مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، دل کا امیر ہونا ضروری ہے۔ تو آدمی جب دل میں اس کے اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے تو ہر کام آسانی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آپسی ہمدردی، حسن سلوک، ترحم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنا اور ایک دوسروں کے حق کی پاسداری کرنا، جو حقوق اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہیں، خالی میرے لیے نہیں، خالی آپ کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ حدود مقرر کیے ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں جائیں گے، نماز روزوں کی کثرت سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ دلوں کی سلامتی، پیورش، یہاں کی صفائی، یہاں کی پاکیزگی، یہاں کی طہارت، دلوں کی سلامتی، سخاوت، اخوت، بھائی چارگی اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت اکثریت جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس میں کلیئرلی بتا دیا گیا کہ عبادات جہاں درست ہوں، عبادتیں جہاں درست ہوں، وہیں پر معاملات، آپس میں ڈیلنگ، آپس میں رہن سہن، یہ بھی صاف، شفاف، درست ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، چونکہ یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا پہلا دہا 8 دن، گزشتہ جمعے کو پہلا روزہ تھا، سب خوش تھے، فرف چلا، ایک ہفتہ کدھر گیا پتہ بھی نہیں چل رہا، تیزی کے ساتھ رحمت کا دہا ہے۔ تو رحمت کے دہے میں اب رحمت کی باتیں بھی تھوڑی ہو کہ رحم کتنا اہم ہوتا ہے، رحم کرنا کتنا اہم ہوتا ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے مسند احمد میں، حدیث نمبر 9053، 9053، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارحموا اہل الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم اہل السماء، تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک چیز انسانی نیچر میں ہے، خود کے لیے حلوہ، دوسروں کے لیے ایلوا۔ میرے کو تو میٹھا میٹھا ہونا، دوسروں کے لیے کڑوا کڑوا۔ لیکن ایک اور حدیث شریف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومن کی کوالٹی بیان کی ہے، نشانی بیان کی ہے کہ مومن وہی ہے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرے۔ تو خود کو حلوہ، دوسرے کو الوا، یہ تو شیطانی خصلت ہے، یہ شیطانی مزاج ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک مومن بندے کو عبادتیں کیسی کرنی چاہیے، مال کتنا خرچ کرنا چاہیے، اخلاق کیسے ہوں، روزے کا تحفظ کیسے ہو، روزے کا بچاؤ کیسے ہو، کون کون سی چیزوں سے بچائیں، گناہوں سے کیسے بچیں، نیکیوں میں کس طرح سے زیادہ انوالو ہو، یہ پوری ٹریننگ ایک مختصر سے مہینے میں دی جاتی ہے۔ اور بڑا جو ٹاسک ہوتا ہے اس کی ٹریننگ شارٹ ہوتی ہے، کیونکہ 11 مہینے سنبھالنا ہے اس تقوی کو، 11 مہینے سنبھالنا ہے ان عبادتوں کے اثرات کو، 11 مہینے بچانا ہے اب گناہوں کو سے بچ کے آگے بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس میں رحمت کا دہا ہے،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو نہیں بخشتا وہ نہیں بخشا جاتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جو کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر موجود ساری حیوانی صفتوں کو نکال باہر کرنا ہے اور روحانی اور فرشتوں کی اور خدائی صفتوں کو اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اپلوڈ کرنا ہے۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے معنی بھی تو سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ رحم کے تعلق سے رحمت کا دہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنا چاہتا تو فوراً ہی عذاب بھیج دیتا، لیکن ان کے لیے ایک قیامت مقرر کیا ہوا دن ہے، اس وقت وہ اس کے سوا کہیں پناہ نہ پائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے کہ فوری گرفت نہیں کرتا، فوری نہیں پکڑتا، رحمت کا معاملہ عطا کرتا ہے اور ڈھیل پر ڈھیل دیتے جاتا ہے۔ جو غافل انسان ہے، جو مغرور انسان ہے، اللہ کی ڈھیل کو یوں سمجھتا ہے کہ بہت بڑی نعمت ملی ہے۔ اوپر سے شیطان مودتا ہے تو سمجھتا رحمت کی بارش ہو رہی، نہیں، شیطان مود کر آپ کی شخصیت کو غارت کر رہا ہے، تباہ و برباد کر رہا ہے، ناپاک کر دے رہا ہے۔ ہمیشہ ہر وقت ڈر کو، خوف کو زیادہ رکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں جو مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حق ہیں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، آپس میں تم پر مسلمانوں کے 4 حق ہیں۔ اب اس حدیث میں 4 بتائے جا رہے ہیں، کہیں اور ہیں، کہیں کچھ اور ہیں، لیکن یہ 4 سنیے، رحمت کے دہے کے تحت رحمت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو 4 حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، یعنی ہر مسلمان پر 4 حق ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1، اپنے محسن کی امداد کرنا۔ کوئی تمہارے ساتھ احسان کیا، حسن سلوک کیا، اس کی امداد کرنا، اس کی مدد کرنا ہر طریقے سے۔ دوسرا ہے گناہگار کے لیے مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ گناہگار ہے، مسلمان بھائی ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا کہ اللہ اس کو سدھار دے، اسے بخش دے، اسے راہ راست پر لا دے۔ تیسرا ہے مریض کی عیادت کرنا، پیشنٹ کے پاس جانا، بیٹھنا، بولنا۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، قادر ہے، آپ کو جلد صحت دے گا، تندرستی دے گا، لیکن آپ اللہ کو یاد کرتے رہیے اور ہمارے حق میں دعا کیجئے کیونکہ آپ مریض ہیں، اللہ کے قریبی ہیں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہے توبہ کرنے والے کو دوست رکھنا۔ ڈھیر سارے گناہ کر لیا، سب میں معلوم ہے، پاپولر تھا، سب کچھ ہے، اللہ کا اس کا معاملہ، توبہ کر لیا، اللہ معاف کرا نہیں کرا اللہ کو معلوم، لیکن انہیں توبہ کر لیا، راہ راست پر آ گیا، ٹریک بدل لیا، صحیح راستے پر آ گیا، پھر ماضی کے تانے دے رہے ہیں، ہاں تم وہ کرتے تھے، ہاں تمہارا لائف اسٹائل وہ تھا، تم یہ کرتے تھے، نہیں، تو اسے دوست رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈائریکٹ اللہ سے ٹاک کرتے، ان کے پاس ٹاکنگ کا پیکج بہت تھا، اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کو کلیم اللہ بنا دیا۔ بات بات پر جاتے، اللہ سے راست بات کرتے۔ ایک مرتبہ پوچھے کہ اے پروردگار، تو نے مجھے صفی کیوں بنایا؟ صفی اللہ تھے، پاک، پاکیزہ، صاف دل، کیوں بنایا؟ اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے میرے کلیم، مخلوق پر تیرے رحم کرنے کی وجہ سے میں نے تجھے صفی بنایا، مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ تو اس حساب سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت، شفقت اور محبت میں
تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، ایک باڈی کی طرح. پیر کو کاٹا چبھے یہاں تک تالو تک تکلیف ہوتی نہیں ہوتی. اتنی پیاری ایگزامپل اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ شفقت، محبت، رحمت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. جب جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سارا جسم اس درد اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن ذرا آج کے دور کا، سماج کا جائزہ لے تو کسی کو دیکھ لیے مصیبت میں، دیکھتے ہی ہاں یہ کرا تھا، اس کا بدلہ مل رہا ہے. لیکن ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم کسی کی مصیبت تکلیف پر مت اتراؤ، مت ہنسو. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی تو تکلیف دور کر دے گا، اس سے بڑی مصیبت میں تمہیں کہیں گرفتار نہ کر دے. یہ متنبہ کیا گیا، یہ ڈرایا گیا. تو یقیناً یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جہاں پر روزہ رکھنا ہے تقویٰ پرہیزگاری کے لیے، ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو بندوں میں محبت، شفقت، رحمت کے معاملات کرنا ہے، آپس میں ہمدردی کے معاملات کرنا ہے. اور جس دل میں رحم نہ ہو اسے انسان نہیں درندہ کہتے. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ ہوگا کہ جب حساس دل ہوتا ہے، دل میں تھوڑی سی بھی ایمانی حرارت ہو، تقویٰ پرہیزگاری ہو، تو کسی کی بھی تکلیف پر بلبلا اٹھتا ہے. کیا تکلیف ہو گئی، اللہ راحت دے، اللہ سہولت پہنچائے، اللہ تکلیف دور کرے. ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل پر قحط سالی، بھوک ماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ انسان کے ساتھ ساتھ چرند پرند سب بھوک سے مر رہے ہیں، سب تکلیف میں ہیں، کسی کو کھانے کو کھانا نہیں ہے. اب ایسی صورت میں ایک اللہ کا نیک بندہ، عبادت گزار بندہ گزر رہا تھا. گزرتے گزرتے ریتی کے ٹیلے پر سے گزرا، ریتی کے ٹیلے پر سے گزرا اور اس کے دل میں تڑپ ہوئی کہ بنی اسرائیل پوری قوم فخر و فاخے میں، بھوک مری میں، دقت میں ہے، تکلیف میں ہے، پوری قوم. اس کے سگے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، سب ہیں، ایرے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، غیرے بھی ہیں، سب ہیں. پوری قوم کے لیے یہ خاص بات بتا رہا ہوں. آج ہمارے پاس یہی حساسیت ختم ہو گئی، یہی تڑپ، یہی درد ختم ہو گیا، درد مندی سب دور ہو گئی. تو بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار ریت کے ٹیلے پر چڑھتے چڑھتے گمان کیا، اللہ سے دعا کی، ہائے مالک میری پوری قوم فخر و فاخے میں ہے، کاش یہ ریت کا ٹیلا پورا آٹے کا ہو جائے اور میں پوروں میں تقسیم کر دوں. ارادہ، نیت، نیک نیتی، دل میں رحم، بس اتنا سوچا. اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف پیغام بھیج دیا، اے میرے نبی جاؤ اس عبادت گزار کو میسج پہنچا دو، پیغام پہنچا دو کہ تم نے دل میں بنی اسرائیل کے تعلق سے جو رحم کا جذبہ ظاہر کیا ہے، اللہ نے تمہیں اس ٹیلے کے آٹے کے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب تمہارے نام پر لکھ دیا ہے. ریت کا ٹیلا وہیں پر، فخر و فاقہ ویسے ہی، لیکن نیک نیتی، تڑپ تھی. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو بالکل شفاف بناؤ. نیت بالکل جتنا پانی کی طرح صاف شفاف ہوگا، نیت جتنی پاک صاف ہوگی، اعمال اتنی ہی اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق ملے گی. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بتا رہا ہے، رحمت کا دہا جاتے جاتے یہ میسج دے رہا ہے کہ ترحم کو، دل میں نرمی کو، رحم کو جگا دو، درندے مت بنو، انسان بن کر رہو، تو پھر آسمان والا بھی تم پر رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کے سارے برکتیں، رحمتیں، عظمتیں ہم لوٹنے کے قابل ہو جائیں، اور انہی عظمتوں، رحمتوں، برکتوں کو 11 مہینوں میں بھی باقی اور برقرار رہتے ہوئے
متقیانہ اور پرہیزگارانہ زندگی سے بھی ہم ہمکنار ہو جائیں، گزار سکیں اور گناہوں سے بھی بچ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔